کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو خود پیرنٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے، یعنی کہ ری پیرنٹنگ آر سیلوز. یا ضروری نہیں کہ میں تمہیں مناؤں کہ تم میری پرسپیکٹو کو مانو، اکنالج کرنا ضروری ہے. باقی کچھ مت کرو، اکنالج کرو. عقل، وزڈم، حکمت کی دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے. ارم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں دعا کیا مانگنی ہے. میری فلاسفی اب یہ ہے، ارم تم کچھ نہیں ہو، مٹی خاک ہو. مٹی خاک ہو. بہت اچھی ایکسرسائز ہے. آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ ٹو. گراؤنڈنگ کہ ہم کیا ہے اور ہمارا کیا وہ ہے، ہمارا اصل کیا ہے. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Chai Chat with Iram Rahman. Today is our very special day because I am having my first guest today, and she is an author, she is a life coach. Her name is Iram Binte Safia, and she's today here with us, and I'm very excited to have her and very excited to start this conversation with her. So, Assalamu alaikum. Kaisi hain aap? Walaikum assalam. I'm good. I'm very humbled and grateful for your hospitality. اتنا اچھا آپ نے مجھے ناشتہ کرایا، چائے پلائیں. تھینک یو. Thank you for taking out the time and coming here to record this with us. I'm sure آج کا ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں آپ سب لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. میرے لیے بہت لرننگ ہوگی. She conducts parenting workshops also. I have recently attended one and I have learned a lot. اور مجھے ان کی ویڈیوز دیکھنا، ان کی باتیں سننا، ابھی بھی ہم نے آدھی باتیں تو ہم نے پہلے کر لی ہیں جو ہمارا وارم اپ سیشن تھا، اور اب ہم کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، کچھ زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں. چلے جی، سو واٹ شوڈ وی ٹاک اباؤٹ، بتائیں. There are so many topics to discuss. I'm a fan of yours as well. I listen to you. I like you. سب سے پہلے تو you're beautiful, mashallah. Thank and then you. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a intelligent mind, and it's really you know, it was Allah کے plans ہوتے ہیں. میرے خیال سے we got in touch like about in May جب میں نے اپنی بک لانچ کی تھی. and الحمدللہ میں نے بتایا بھی تھا میں اکتوبر میں آؤں گی، ارم ہم ملیں گے. and really I did not know کہ ہم کب ملیں گے، کیسے ملیں گے. آنے سے پہلے میں نے مطلب کہا کہ ارم ملتے ہیں. but thank you for the openness. تو لاسٹ جب ہماری بات ہوئی تھی مئی میں، تو she was coming for her book launch. Can you please show us the book? So she's an author. اور بک کے بارے میں آپ خود بتائیں گی. ہاں، تو یہ بک جو ہے No One Taught Me This, A Transformational Guide for Parents to Lead a Blissful Life. This is basically about parenting a parent. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو خود پیرنٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے، یعنی کہ ری پیرنٹنگ آر سیلوز یا پری پیرنٹنگ آر سیلوز یا جو بھی کہہ دو. بٹ دس اینڈ اٹ ٹاکس اے لاٹ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ بیکاز میں ایک سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوں، رائٹ. اور میں نے جب کوچنگ میں نے ایز اے پیرنٹ کوچ اسٹارٹ کیا، اور جب میں نے پیرنٹ کوچ اسٹارٹ کیا تو آئی اسٹارٹڈ سیئنگ پیرنٹس اینڈ what were the parents. The parents were every story starts with something is wrong with my kid, fix it. لیکن جب بات آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ there is a lot of cognitive distortion کہ ہم ایکچولی دیکھ کس لینس سے رہے ہیں اپنے بچے کو. فیئر مائنڈ سیٹ ہے، اینکشیس مائنڈ سیٹ ہے، اٹیچمنٹ اسٹائلس کا پرابلم ہے، ہمیں ایموشنل ہماری cognitive flexibility نہیں ہے، emotional flexibility نہیں ہے. and all of this is attached to an adult's own personal trauma. اور اس وجہ سے پھر میں نے لکھا کہ یار یہ باتیں تو کوئی سکھاتا ہی نہیں ہے. بالکل، یہ تو ہم نے خود سیکھنی ہوتی، کیونکہ میں نے خود سیکھی. میں نے اپنی پیرنٹنگ کی 10 سال کی پیرنٹنگ کے بعد میں نے پیرنٹنگ کی اپنی آپ کی. So that gives me a lot of hope. Just by listening to, okay, there is still hope for me because I started late also. اور جب میں آپ کو بتاؤں when I started my journey تو میں گوگل پہ یہی لکھتی تھی کہ ایک گوگل ہی ہوتا تھا سہارا کہ کس سے پوچھے، تو میں اس پہ یہی لکھتی تھی کہ اگر وہ ایسے کر رہا ہے تو میں کیا کروں کہ وہ یہ کرنا بند کر دے. اگر وہ ایسے کر رہا ہے تو میں کیا I just wanted to fix my child کہ وہ compliant ہو جائے، کہ وہ میری بات سن لے. یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور جب میں نے پڑھنا جیسے جیسے شروع کیا and I realized that I just need to fix myself and باقی سب کچھ آٹو پہ ہو جائے گا. کہ اگر جیسے کہ میں ہمیشہ جا کر کہتی ہوں کہ صرف جو آپ کے گھر کی ٹون ہے وہ مدر فادر ہم سیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے بات ہونی ہے، کیا کانورزیشنز ہیں، تو وہ سب کچھ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ مدرس کو ول ٹاک اباؤٹ مدرہڈ اینڈ ول ٹاک اباؤٹ پیرنٹنگ اینڈ ول ٹاک اباؤٹ جو یہ ہیلپ لیسنیس جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی ان دیٹ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ
ہماری عورتوں کا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, میں کیا کروں, میں تو بالکل ہیلپ لیس ہوں. اور جوائنٹ فیملی کے بہت سوال آتے ہیں, تو ان کے لیے اسپیشلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن عورتوں کو لگتا ہے کہ میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, سب میرے بچے کا کوئی ڈیسیجن میں نہیں لے سکتی, سب کچھ دوسرے چلا رہے ہیں سسٹم, اور بس ایک وہ ہیلپ لیس اور ہوپ لیس سچویشن میں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے, جھوٹ کوئی نہیں بول رہا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا نا اکنالج نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کسی سے کہتے ہیں, تم اور میں ابھی بیٹھے بات کر رہے تھے, یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے. یہ نہیں کہنا کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے, آئی ایم سوری, یا اللہ تمہارے لیے آسانی کرے. یہ کہنا او یہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی بات نہیں, صبر کرو, شکر کرو, صبر کرو, شکر کرو. وہ دیکھو وہ جو 25 چیزیں تمہارے پاس ہیں نا, ان پہ دیکھو, ان پہ دیکھو. You know what? Cognitive flexibility, Al-Balkhi 1000 years ago he taught this, and یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, رائٹ, کہ برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے, اور اچھے وقت کے بعد ٹیسٹ آتے ہیں. Cognitive flexibility یہ ہے, but how do we put it forward is extremely important. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اکنالج کرتے تھے. بہت بہت ایزی اگزامپل ہے کہ ایک جو ینگ صحابی تھے وہ پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا دفعہ ہو جاؤ, شرم کرو, یہ کرو. انہوں نے اکنالج کیا کہ اچھا تم یہ کرنا چاہتے ہو, اوکے. پھر اس کے بعد اس سے کوشچنس پوچھے, رائٹ, کہ کیوں, اور اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے, بہن کے ساتھ کرے, ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ دیٹ. اینڈ دین ہی میڈ دا پرسن, ہی میڈ دا صحابی کم ٹو ہز اون ریئلائزیشن دیٹ میں کیا بات کر رہا ہوں. Similarly, there are so many examples where a بدو comes, اور اگر میں بدو کہہ رہی ہوں تو مینز جو اس وقت مدینہ سٹی میں نہیں رہتے تھے, جو باہر سے آتے تھے. So even حدیث میں variations ہیں. One صحابی came and he said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بس کوئی ایک ایسا کام بتا دے جس سے نا میں جنت میں چلا جاؤں. اب وہ جو صحابی تھے, he was a Bedouin, right, and he came and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم acknowledged کہ where is he coming from, and he said نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, مجھے 5 دینا, وہ کرنا. And he said بس میں یہی کروں گا. Another صحابی came and he said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں, and he kept repeating غصہ مت کرو, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. He acknowledged where he's coming from and he gave him the advice that was relevant for him. میں یہ نہیں مانتی کہ ہمیں ہر بندے کو ایڈوائس دینی چاہیے. ہر بندے کی اپنی کامن سینس ہوتی ہے, تمہاری ہے, میری ہے. میں اور تم کبھی کبھی ایک لیول پہ میچ نہیں کریں گے, ہمارا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوگا. ضروری نہیں کہ میں تمہیں مناؤں کہ تم میری پرسپیکٹو کو مانو. اکنالج کرنا ضروری ہے, باقی کچھ مت کرو, اکنالج کرو. اور آئی تھنک یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے پولیٹیکلی. دیکھیں آپ جس طرح بھی دیکھیں, اگر آپ اور میں سیم پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تو ہمیں تو ڈس ایگرینگ آتا بھی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا کہ اگر آپ کا اوپینین مجھ سے الگ ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. ہم دونوں کا لینس الگ الگ ہے, ہم دونوں خود الگ الگ ہیں. تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے تو پھر وہ اکنالج, اینڈ دیٹ از ناٹ فرام آور دین. تو تمہاری بات پہ واپس جاتے ہیں کہ وہ خاتون جس کو لگتا ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں, میری تو کوئی چلتی نہیں, میری تو کوئی مرضی نہیں, میں تو یہ, میں تو وہ. سب سے پہلے واپس آ کے اسے پوچھنا چاہیے, اسے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, بیکاز آئی ہیو بین ان دیٹ پلیس. یہ جو سینس آف ورتھ لیسنس ہے, ہاں, آئی ہیو بین ان دیٹ پلیس. آئی نو ایگزیکٹلی کہ ہاؤ ہاربل دیٹ فیلز, ہاؤ اسٹک اے پرسن فیلز. اینڈ بریک تھرو کیا تھا؟ بریک تھرو اگین یہی تھا کہ جب انسان دوسروں سے سننے کی بجائے خود کو یہ پوچھنا شروع کرتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ تمہارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اپنے فیکٹ چیک کرو. میں نے اپنے آپ سے کہا ارم اپنا فیکٹ چیک کرو کہ تمہاری کبھی کوئی بات نہیں سنتا, بیکاز دیر از اگین, میں نے اس بک میں لکھا ہوا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن, اور اس کی کوچنگ دی ہوئی ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو کوچ کر سکتے ہو. تو میں نے یہ بات لکھی ہے. ایک ہوتا ہے ہم مائیں بھی بچوں کو کہتی ہیں, ہم اپنی شوہروں کو بھی کہتے ہیں, ہم اب کسی کو بھی مطلب جس کو نہیں پسند کر رہے ہوتا کسی مومنٹ کہتے ہیں تم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے, کبھی, یہ جو کبھی ہے اٹ مینز لائک فار ایور اینڈ ایور. یہ میری بات نہیں سنتے, you never listen to me. ہاں, that is an expression, it's not a fact. But when we say it too many times, it becomes a fact in our head. ہمارے دماغ میں وہ فیکٹ بن گیا. اب اگر ہمارے دماغ میں وہ فیکٹ بن گیا تو ہم نے اس کو بلیو کر لیا. اگر ہم نے اس کو بلیو کر لیا تو پھر ہم نے کیا کیا, ایک سینس آف ہیلپ لیسنس نے وہاں سے جنم لے لیا, جس کو کہتے ہیں it took birth there. Yeah, I've never heard. They never listen. I am cornered, I am boxed, I am stuck. There is, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میں ایک ایمپیتھی کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں, میں اکنالج کرنا چاہ رہی ہوں اس خاتون کو. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ تمہاری فیلنگ, تمہارا ایموشن سچ ہے,
لیکن پھر اس کے آگے بھی چلو, کیونکہ سننا کا طریقہ یہی ہے کہ مانو کہ جو سچ ہے, جو فیل کر رہے ہو اس کو بولو, میں یہ فیل کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد یہ میں کیوں فیل کر رہی ہوں. پھر اپنی سٹوریز کو دیکھو کہ تمہاری سٹوریز میں فیکٹس کتنے ہیں اور تمہارے ایموشنز اس کو کتنا زیادہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, بیکاز ایموشنز آر لائک ویوز. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر پہ اتنا غصہ آیا ہوا کہ دل کر رہا ہے میں نے آئندہ زندگی میں کبھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں, بات نہیں کرنی, میں نے چپ کر کے میں نے بات ہی نہیں کرنی, میں نے نا بس ٹھیک ہے میں سارے کام کروں گی لیکن I don't want to see your face. آدھے پونے گھنٹے کے بعد بچوں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بات کر رہے ہیں, بالکل, اور آدھا دن گزرنے کے بعد ایسے بات کرنے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. کوئی بات نہیں تھی. So I'm like do I have amnesia یا میری کوئی ویکنیس ہے, مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ, میں تو اتنا غصہ تھی, but that was an emotion, it wasn't a fact, it passed away. So میں نے بیسکلی ابھی بیٹھ کے کسی کو, سننے والے کو یہ بتایا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو کوچ کرو کہ پہلے اکنالج کرو کہ ہاں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, کوئی شرم کی بات نہیں, پھر پوچھو کیوں فیل ہو رہا ہے, پھر جو تمہارے دماغ میں اسٹوری چل رہی ہے اس اسٹوری کو فیکچوئل کرو کہ یہ فیکچوئل اسٹوری ہے یا اس میں تھیمز ہیں, ڈفرینٹ تھیمز ہیں, اس نے کہا اس نے کہا. اگر آپ ڈائیورٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہو, اگر آپ روٹ کاز تک پہنچ نہیں رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت لیئرس چڑھا لیے ہوئے ہیں of emotions, unnecessary یا necessary, whatever was the means to cope in that moment, کیونکہ کوپنگ کے بھی لوگوں کے different mechanisms ہوتے ہیں, right? And then figure out how to become resilient to that helpless mindset that you've created for yourself. So basically understanding yourself, understanding your emotions, and then obviously working towards the solution. مجھے لگتا ہے لوگ اپنے پرابلم میں ایک لوپ کی طرح جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں. یہ میرے خاندان میں بھی بہت سی عورتوں کا پیٹرن ہے, that they'll keep talking about the same problem. I go every December and like I'll go in December and you know somebody is talking about something and then I'll give her the possible solutions کہ میں options بھی دیتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, but then the next year I go she's again in the same problem with the same situation because she's not, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جب تک چاہ نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب ایکسکیوزز ہیں جو ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں بیکاز چاہ ہی نہیں ہے نا چینج کی. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے اپنا جائزہ لیں, اپنے ایموشنس کا جائزہ لیں, اور اپنا زندگی کا جو مجھے لگتا ہے جو آپ نے کہا بریک تھرو, اپنے پرپس جو ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے لائف سے چاہیے کیا. جیسے کہ میں نے بہت ارلی اپنی اس جرنی میں سیلف ڈسکوری کی, فائنڈنگ مائی سیلف اگین, میں یہ سیکھا تھا کہ defining my goals, what are my short term goals and what are my long term goals, کہ مجھے exactly چاہیے کیا, اور پھر اس کو پورا اسپریڈ کریں اپنے سال پر. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر یو ول سی کہ آپ اپنا گراف دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ واو I have changed a lot, I have learned a lot. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. انسٹنٹ ریزلٹس نہیں ملتے, انسٹنٹینیس کچھ نہیں ہوتا, قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے. تو قطرہ قطرہ دو اپنے آپ کو, like if I'm Iram bin Safia, if I'm an author, if I'm a life coach, if you're Iram Rahman, you're a coach as well, you conduct workshops, you talk to women, you take coaching sessions, you're learning as well, you're a mom of young kids. قطرہ قطرہ بن کر یہ دیا ہے نا, ایسے تو نہیں جیٹ اسپیڈ میں تو کوئی بھی نہیں پہنچا یہاں پہ. بالکل. And keep working on yourself. One of the things that a parent needs to learn, both men and women, is کہ parent, اچھا تھوڑی سی فنی طریقے سے بات کرتی ہوں, just because somebody had a halal intimate relationship with your spouse, نکاحified ہو گئے آپ, مطلب کہ آپ sexually active ہو گئے, تو آپ کی عقل آ جاتی ہے آپ کو. ہاں یہ بھی ہمارا ہے نا کہ شادی کرا دو تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے نہیں, مسئلوں کی بھی بات نہیں, like and then just because you were able to birth a kid تو آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, مطلب now you are perfect as a human being. ویسے انہوں نے ہیومر کے ساتھ بولے لیکن اٹس اے ویری ڈیپ تھنگ, مطلب مجھے بھی کچھ ہوا ہے سن کر کہ واقعی یہ کیا ہے. کل ہی میں کوئی پوڈ کاسٹ سن رہی تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ کلچر نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ہم, جیسے فیملیز میں جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے وہ فنکشن کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کپڑے میچ کرا لو دلہا دلہن کی, یہ وہ, اور اگر کوئی ایک سیریس جو ایشوز ہیں ان پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی اور بعد میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے شادی کے بعد باتیں کرتے رہیں گے نا, اپنے خود ہی شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے بعد میں کیا ریزالو کریں گے. مطلب یہ سچی بات ہے, بالکل ٹروتھ بامبز آ رہے ہیں. Because and that's why I believe in premarital counseling. میں کہتی ہوں کہ یار میری بات سنو, لہنگا کم مہنگا پہن لینا, وینیو چھوٹا کر لو, کھانے میں 50 لوگ کم بلا لو. میں پہلی بار سن رہی ہوں پری میرٹل کاؤنسلنگ, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. مطلب میں سوچتی ہوں کہ کاش میری لائف میں بھی ہوتا.
میری لائف میں تو پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی تھی مجھ سے. بتائیے میں ریسنٹلی ابھی آئی ایم اسٹڈنگ تھیراپی نا, تو اس میں دیر از دس گائے, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ لائک ہی از ناٹ میرڈ اینڈ ہی اسٹڈنگ, اس نے تھیراپی میں سائیکالوجی میں ہی ماسٹرس کیا ہے اینڈ ناؤ از ٹیکنگ دس کورس. تو اس کو اکثر لائک اس کی مدر کہتی رہتی ہے کہ گیٹ میرڈ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آئی ایم ناٹ ریڈی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ واقعی اتنا تھیراپی پڑھ لی ہے, اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ناؤ یو لائک کہ نہیں یار آئی ایم فائن الون, نہیں کروں تو بہتر ہے. کیونکہ اچھا اس کی بھی دو اسکول آف تھاٹس ہیں, کچھ میری طرح کی چھلانگ لگا لو, سوئم کرنا آ ہی جائے گا, اور کچھ زیادہ پریکاشنز لیتے ہیں نا, وہ پھر کہتے ہیں کہ لیٹ ہو جاتا ہے. ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہے, اینڈ نو بڈی کین ڈیفائن دیٹ ٹائم. یہ غلط ہوگا, میں جھوٹ بولوں گی, میں کہوں گی کہ بھائی آپ کو آپ کے ٹائم کا پتہ چل جائے گا. نہیں بھائی, اللہ نے ٹائم جو لکھا ہے وہ لکھا ہے, وہ اسی پر ہوگا. اور عقل, وزڈم, حکمت کی دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں دعا کیا مانگنی ہے. مطلب میں اپنے بچوں کو رٹا دیتے ہیں نا. ہاں, میں اپنے بچوں کو پتہ کیا کہتی ہوں, میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں سب سے پہلے اپنے رزق طیب کی دعا مانگو, اپنی صحت تندرستی کی دعا مانگو, اپنے دین اور اپنی دنیا کی عافیت کی دعا مانگو, اپنے اسپاؤس کے لیے دعا مانگو. کہتے ہیں ماں کیا کرتی ہیں, میں نے کہا آج مانگو گے اپنے اسپاؤس کی دعا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی فضل سے. آپ نے دعائیں بتائی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں اس کی ہم وہ بنا لیں کہ یو نو آئی جسٹ اٹس بیوٹیفل. بیکاز لسن, اگر میں اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہی ہوں, قرآن پڑھا رہی ہوں, دن رات ان کی تربیت پہ دھیان دے رہی ہوں, میں ان کو بتا رہی ہوں کلچر کا فرق یہ ہے, دین کا فرق یہ ہے, حیا کرو, شرم کرو, اور میں ان کو یہ نہیں سکھا رہی کہ اپنے اسپاؤس کے لیے مانگو کہ یا اللہ وہ اور ہم ایک پیج پر ہوں, یا اللہ وہ بھی آپ کے متقین میں سے ہوں, یا اللہ وہ بھی صالحین میں سے ہوں, یا اللہ وہ بھی ایسے ہوں. یار شادی کی پہلی رات ایک سگریٹ پھونک رہا ہے, ایک جو ہے وہ درجت کے لیے کھڑا ہے, کیا بنے گا اس شادی کا. بالکل ہاں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. تو آئی مین پریکٹیکلٹی کیوں نہیں ہے, آئیڈیلائزنگ بہت ہے. ابھی بھی کوئی میری بات سن رہا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہوگا شاید یہ عورت مطلب آئیڈیلائز کر, میں آئیڈیلائز نہیں کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہونے کے لیے دعا تو مانگو. بالکل ہاں, اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ ہمارے زوج اچھے ہوں, ہماری اولاد نیک ہو, ہماری پروجنی جو ہے وہ صالحین متقین کی ہو, مقربین کی ہو. یہ دعائیں مانگنے کی ہیں. یہ دعا نہیں صرف مانگو یا اللہ میرے پیرنٹس کو صحت تندرستی عطا فرما, یہ دعا مانگو, ان کی زندگی میں مانگو. صرف یہ نہیں کہ یا اللہ فوت ہو گیا تو اب ہاں جنت میں. there are so many things. ہم عورتیں اپنے لیے دعا مانگتی ہیں, یا اللہ میں اسٹک ہوں, یا اللہ میں میری دل کی یا لطیف اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. لطیف کا مطلب وہ ہے جو آپ کی دل کے تمام باتوں سے واقف ہے. He knows the intricacies of everything. تو do we ask یا لطیف تو جانتا ہے, میرے لیے آسانی فرما. ابھی کوئی مشکل دعا تھی, مشکل دعا تھی ہے, مانگی ہے ہم نے کبھی, ہمیں سکھایا گیا کبھی کہ ایسے مانگتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. ہمیں دعائیں مطلب جیسے میں بتاؤں تو قاری صاحب نے بہت ساری دعائیں رٹوا دی ہیں, جو مطلب میں اپنا ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد کچھ بھی ہوتا تھا نا تو بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں پنسورا لے کے بیٹھ گئے ہیں اور بس پڑھ رہے ہیں, سپارے پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. مانگنا میں کہتی ہوں دعا از سچ اے پاورفل ٹول جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہ جس سے کنیکشن جو کہتے ہیں کہ کنیکشن آپ کا خوبصورت ہوتا ہے. بیکاز دس از ون تھنگ دیٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ مائی سیلف کہ جتنا میں دعا مانگنا میں نے اپنی بہتر کی ہے, میں کوشش کرتی رہوں, اتنا مجھے کنیکشن اتنا وہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے قریب ہو گیا سب کچھ. اس طرح فیل ہوتا ہے جو ایک ڈسٹینس تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہو گیا. تو دعائیں, فوکس آن یور دعاز, خود بھی سیکھیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. تو ابھی ہماری چھوٹی سی جو چائے بریک ہو رہی تھی, اس میں ہم چائے جو شاندہ بریک, اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نیگیٹو کامنٹس آن سوشل میڈیا اینڈ اوور آل جو ایک نیگیٹو اپروچ ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ اچھا اسٹارٹ کر رہا ہے. Recently, I was listening to a podcast and that girl started taking hijab. And she was talking about her experience کہ اس کے لیے کتنا مشکل بن گیا وہ, because she was on social media. She is an influencer اور وہ پہلے سے تھیں سوشل میڈیا پہ, اور پہلے وہ سب کچھ کر رہی تھی. مجھے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ وہ لگا اس پوڈ کاسٹ کا کہ پہلے she was posting dancing videos, she was doing whatever and nobody, like وہ تب بھی تو مسلمان ہی تھی, لیکن کہہ رہی ہے کہ تب کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اچھے پازیٹیو اور کامنٹس آ رہے ہوتے تھے and everybody likes and comments, وہ سب کچھ تھا. لیکن جیسے ہی she started hijab and she started her journey and considering کہ ایک انسان اپنی زندگی کے 30 سال, she was 30 or what I don't know, اس نے حجاب نہیں کیا ہے, and I have a similar experience with this کہ نہیں کیا ہے, اور اب وہ اپنی پہلا اسٹیپ لے رہا ہے towards something better, اور بجائے ہم اس کو انکریج کرنے کے. میں نے بھی یہ فیس کیا ہے کہ آپ کا گلا نظر آ رہا ہے, آپ کے بال نظر آ رہے ہیں, آپ کا یہ کلائی یوں نظر آ رہا ہے, آپ کا یہ آ رہا ہے. تو
اوور آل جو ہماری مجھے لگتا ہے یہ ایک مینٹالٹی ہے کہ ہم نے پازیٹیو پہ فوکس نہیں کرنا, ہم نے نیگیٹو کی طرح, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہیلپ لیسنیس کی جو سچویشن ہے وہ کریٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے مائنڈ میں اس کو میکسیمائز کرتے ہیں کہ میرے تو کنٹرول, میں تو کوئی بھی نہیں سنتا میری, اور میری کنٹرول میں کچھ بھی نہیں, جبکہ ریالٹی از ڈفرینٹ. اسی طرح اوور آل اگر آپ کے گھر میں, یہ بہت سوال آتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود نیگیٹیوٹی, اور یہ مجھے بھی پوچھنا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود نیگیٹیو کامنٹس, بیکاز آئی تھنک آئی ایم اسٹل ناٹ دیئر. جبکہ مجھے ہو گئے 1.5-2 سال سوشل میڈیا کرتے ہوئے, بٹ ابھی تک کوئی کامنٹ آتا ہے نا جو بہت میں ٹریگر ہو جاتی ہوں کہ یار کہ کیا مطلب کیا لکھ کے چلے گئے ہو, نہ جان نہ پہچان. اور تو پلیز اس پہ تھوڑا سا اپنا وزڈم شیئر کریں کہ کیا کرنا چاہیے. اور خیر میرا سوال تھوڑا آل اوور دا پلیس ہے میرے تھاٹس کی طرح. الحمدللہ, I mean this is something that we experience day in and day out, right? تو ہر کوئی تمہاری اور میری طرح کام نہیں کر رہا, یہ ہمارا کام ہے جو تم اور میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, رائٹ. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے خیال سے ہم دونوں کی پرسنالٹیز میں ہے کہ نالج ابزارب کرو اور پھر نالج آگے دو. یہ بھی ایک اسکل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی کی چاہ, کسی کی منشا ہوتی ہے, کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اللہ میاں یہ اسکل دیتا ہے, کسی کو بزنس کا دیتا ہے, کسی کو کسی اور چیز کا. تو اگر تم اور میں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ نیگیٹیوٹی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فیس نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. ہم اپنی ذات کے اندر بھی نیگیٹو فیل کرتے ہیں, ہم اپنے اسپاؤس کے لیے بھی نیگیٹو فیل کر سکتے ہیں, ہم اپنے ان لاز کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں. دیٹ نیگیٹو از ڈفرنٹ دین کمپیئر ٹو اے نیگیٹو کمنگ فرام اے ٹوٹل اسٹرینجر. میرا اپنے آپ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہرٹ تمہیں کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, اور تمہیں کوئی بات اگر لگی ہے تو کیوں لگی ہے. یہ سوال پوچھنا چاہیے, اپنے آپ کو کوچ کرنا آنا چاہیے. بالکل, ہر وقت ہر کسی کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں ہوگا, اور اتنا تو اپنے اندر کریٹ کرو اسپیس کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ بات اتنی لگی کیوں ہے یار تمہیں. سیلف کوچنگ میں آپ کو تھوڑا سا پوچھوں گی ڈیٹیل میں, جیسے آپ نے پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ بات کری کہ اپنے آپ کو کوچنگ کرنا آنا چاہیے, سیلف کوچنگ آنی چاہیے. سو آئی تھنک ہم جو خواتین یہ کوشش کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے کہ وہ اپنی یہ جرنی شروع کرنا چاہتی ہیں اگر, تو وہ کس طرح سے لائک اسٹارٹ میں اگر ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ کیا پوچھنا چاہیے, یا واٹ آر دا ٹپس اگر ہم سیلف کوچنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جس طرح میں نے بھی کہا کہ مجھے کبھی کبھی, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی پروگریس کیا ہے اس میں, کیونکہ انیشلی تو ابھی بھی میں یہ کرتی ہوں کہ آئی بلاک دا پیپل, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ نیکسٹ ویڈیو پر آ کر کوئی اس طرح کا کامنٹ کر دیں گے, اور مجھے بیسکلی از پروٹیکٹنگ مائی سیلف, مائی اسپیس اینڈ مائی مینٹل پیس, کہ اگر مجھے کوئی چیز, بٹ دین اگین اٹس کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ فیسنگ اٹ, یا کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم رننگ اوے فرام اٹ, یا کیا. تو مجھے اس میں تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ میں کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں کہ اچھا اس پہ مجھے کیا ٹریگر کر رہا ہے یا مجھے کیا برا لگ رہا ہے. اینڈ آئی نو بینگ اے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ کہ وہ اپنے لینس سے دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے, یا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یا ان کی جو ایکسپیرینسز ہے وہ اس کے حساب سے بات کر رہے ہیں. تو اب میرے لیے تھوڑا یہ بیریبل ہوتا جا رہا ہے. اس کو پتہ کیا کہتا ہے جو تم کر رہی ہو, اس کو ایمپتھی کہتا ہے. تم نے نہ اپنے آپ کو برا مانا, نہ تم نے ان کو برا کہا. تم نے کیا کہا, تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اینڈ دیٹ از ایمپتھی, جس کے بارے میں اتنا ریو ہے. ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو گیو دا پرمیشن ٹو یور سیلف اینڈ ٹو دی ادر پیپل. اپنی رائے کا حق رکھ سکتا ہے. میں نہیں ایگری کرتی, یا کوئی مجھے آ کے کہہ رہا ہے تم جہنمی ہو, تم مر جاؤ, ٹھیک ہے, آتے ہیں ایسے کامنٹس, مجھے آتے ہیں ایسے کامنٹس, تو کیا میں مر جاؤں, یا کیا میں مان لوں کہ میں جہنمی ہوں, یا میں اس کو بولوں کہ تم جاؤ جہنم میں. لائک واٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سرو اینی پرپس. کوئی پرپس نہیں ہے اس بات کا. اس نے لکھا, پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہے. اب مجھے یہ اب میں اس پر آتی ہوں کہ یار یہ کتنا لائک ایون ابھی جو ود ماہرہ خان ویڈنگ اور وہ سب, تو اس پر کیا کیا کامنٹس تھے. اینڈ اور میں یہ دیکھ رہی تھی, لائک آئی فیلٹ دا کانٹراسٹ کہ ایک وہ ہے جو اتنے اچھے کامنٹس کر رہے ہیں کہ شی واز گوئنگ آن دا اسٹیج ود ہر سن, اینڈ کچھ لوگوں کو اس میں وہ ایک ہی کلپ تھی, بٹ آپ کا لینس دیکھیں گے کچھ لوگوں کو اس میں خوبصورتی اور کنیکشن اور کچھ لوگوں کو اس میں اتنی خراب باتیں لکھی ہوئی تھی. تو آپ کا دنیا دیکھنے کا جو لینس ہے نا, it has to do a lot with your inside also. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ایون پیرنٹنگ میں بھی یہ بات کہتی ہوں, جو مٹھاس چکھی نہیں وہ دے نہیں سکتے. بالکل, وہ پھر پکانی پڑے گی اپنے اندر, اور اس کو پکانے کے لیے اپنے زہر کو کاٹنا پڑے گا. یہ جو ہے نا سیلف کوچنگ کیسے کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے زہر کو کاٹو, اپنی آواز کو سنو. آپ کو پتہ ہے
तुम जानती हो इस बात को क्योंकि तुमने सुना होगा अपने आप को ये कहते हुए, मैंने अपने आप को बचपन से सुना था कहते हुए, यू आर स्टूपिड, यू आर डम, तुमसे गलती हुई क्यों, तुम्हें पता क्यों नहीं चला. द गिल्ट एंड द वो, हाँ मतलब जो गुस्सा आता है, सबसे पहला सवाल हाय औरत मेरे ख्याल से अपने से करती है, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता क्यों नहीं चला. या फिर वो ये कहती है हाँ मैं तो हुई पागल, हाँ मैं तो हुई बेवकूफ़, हाँ तो मैं हुई स्टूपिड, हाँ हम सारे सही कहते हैं, सबने मेरा सही नाम रखा हुआ. व्हेन आई एम सल्किंग, व्हाट एम आई बेसिकली डूइंग. वो अपने अंदर जो जहर बैठा हुआ है, और वो जहर मैंने अपने अंदर नहीं डाला, वो इसके कमेंट ने, उसके कमेंट ने, पेरेंट्स की हंसी मजाक ने, किसी की टीजिंग ने, किसी टीचर के किसी कमेंट ने मेरे अंदर वो भरता गया. एक लेवल पर आके वो जहर एक आवाज़ बन गया, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है. जो लोग जहर उगलते हैं वो पहले अपने बारे में भी बहुत जहरीले होते हैं. एम्पैथी क्रिएट करने के लिए, मिठास क्रिएट करने के लिए, अपनी ज़ात में, अपनी फ़हम में वसत क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ मांगे हम कि अल्लाह हमें सहल बना. अगर तुमने सुना होगा मुझे, तुम कहती तुम सुना, तो मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह मुझे सहल कर दे, मुझे आसान कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब तक अपने लिए आसान नहीं थी ना इरम, मैं किसी के लिए आसान नहीं थी. बिल्कुल. मैंने अपने लिए मैं आसान होनी शुरू हुई, जब मैंने अपने आप को, अपनी मिठास अपने अंदर अपने लिए क्रिएट करना शुरू की, अपनी करवाहट को काटना शुरू किया, तो मैं लोगों के लिए भी अच्छी राय रखने लग गई, चाहे वो उन्होंने मेरे लिए बुरी रखी कि अच्छी रखी. हर्ट होता है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसको रफा दफा करना आसान हो गया. वो आम लोग कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, दफा करो, तो नहीं भाई, नहीं होता दफा, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ बिल्कुल. you have to have a skill set in order to process that. एंड बेसिकली जो अभी आपने, सॉरी मैंने शायद बात की, वो जो आपने कहा कि अपनी मिठास, वो जो आई थिंक जो सबसे मुश्किल चीज़ मैंने अपनी की है, दैट्स लाइक फॉरगिविंग माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव एनी वन, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ. वो पहली चीज़ आपने जो करनी है कि गलती हो गई या गलती कर दी, या जैसे आप कह रही हैं ना कि सेल्फ बीटिंग, कि मुझसे ये क्यों हो गया, मैं अगर ऐसा कर लेती तो ऐसा नहीं होता, मैं ये कर लेती तो ये ना होता, तो जो लिखा था वो हो गया, और अब मैं क्या कर सकती हूँ. मुझे लगता है कि ये अप्रोच होनी चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड. जो आपने सेल्फ कोचिंग में एक हमें बताई दुआ, एक आपने ये बताया कि आस्किंग योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस, कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, या इसके लिए मैं जर्नलिंग भी कहती हूँ अक्सर कि हमें जर्नलिंग करनी चाहिए. Curious about yourself, yeah. Like about your emotions, learning about your emotions, कि ऐसा जैसे ट्रिगर्स कहते हैं, फाइंडिंग आउट योर ट्रिगर्स, कि अगर मैं से घर में तो मुझे वो क्यों ट्रिगर करता है, या बच्चे इस तरह कुछ करते हैं, आवाज़ ऊंची करते हैं या जवाब देते हैं, तो ये मुझे क्यों ट्रिगर करता है. तो आस्किंग योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस इज द सेकंड स्टेप. एंड नंबर 3 would be, अगर हम इसको पॉइंट्स में लेकर आए. Number 3 was create sweetness for yourself, self-compassion. Again, in this book मेरा एक चैप्टर है पूरा कि self-compassion, अपने आप को माफ़ करना सीखो ताकि आगे बढ़ सको. तो वो जो हमने स्वीटनेस की बात की है कि रिकग्नाइज कि एम्पैथी क्रिएट करने के लिए अपने आप के साथ फॉरगिविंग होना ज़रूरी है. फिर only you can forgive other people. You will stop this victim mindset. You will stop this blaming. You will stop this game of complacency कि एक ही साइकिल में फंसे रहने की जो आसानी है वो ज़्यादा अच्छी है निस्बतन द ब्रेक थ्रू, क्योंकि again it is a metamorphosis. आपकी शख्सियत बदलती है इरम, आपकी सोच बदलने का मतलब है शख्सियत बदलना. समटाइम्स फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो जाती हैं. यू डोंट, अगर हम 5 ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनके सबके विक्टिम माइंडसेट है, और मैं अपने ब्रेक थ्रू में से गुजर रही हूँ, और मैंने कहा कि भाई मैंने विक्टिम माइंडसेट नहीं करना, व्हाट एम आई गोइंग टू add to that conversation of victim mindset conversations? Nothing. Are they going to be interested in me? No. Am I going to be interested in them? No. It's going to become boring for me. I'm going to become boring for them. Friendships end. Very good. हो जाए ऐड, नहीं चाहिए. But then you will feel lonely. Half of the people stay stuck in bad relationships because they don't want to feel. They don't want to feel lonely. एक मैं कहती हूँ कि एक तो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करने का जो रीज़न होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है और सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, वो तो होता ही है. लेकिन मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है कि वो औरतें खुद घर चला रही हैं, जो हमारी हाउस कीपर्स होती हैं, एंड दे आर टॉलरेटिंग अब्यूज़ बिकॉज उनका रीज़न. और मैं जब कोशिश भी करती हूँ काउंसलिंग करने की या बात करने की कि तुम घर खुद चला रही हो, तुम्हारे बच्चों को 100% यू आर द प्रोवाइडर, हर चीज़ तुम अकेले कर रही हो, तो फिर वाई डू यू नीड हिम. तो वो इमोशनल इंडिपेंडेंस भी नहीं है, फाइनेंशियल तो है भी नहीं, लाइक इमोशनली ये जो डिपेंडेंट होना है. और अभी आपने एक बात की थी मेरे जहन से निकल गई कि आप
इसको एक्सप्लेन करें, क्या था वो वर्ड, मैं भूल गई, चलें अब जब याद आएगा तो पूछूंगी. तो ये इमोशनली जो डिपेंडेंस है, जैसे आप कह रही हैं कि सेल्फ कंपैशन जो आप कह रही हैं कि फॉरगिविंग योरसेल्फ, और फिर हम उसको अगर देखें कि ये कैसे आएगा जब आप ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह, विक्टिम माइंडसेट एक्सप्लेन करें. हाँ, याद आ गया कि विक्टिम माइंडसेट पे बात करें कि ये क्या होता है और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए. विक्टिम माइंडसेट शुरू यहाँ से होता है जहाँ पे आप अपने आप को बेचारा और स्टक महसूस करते हो. अब एक्नॉलेज कर लो कि बेचारे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं चली, क्योंकि मैंने सीखा कि सिर्फ यूं के मेरी बहुत अच्छी इंटेंशन थी और मैं दिल से बड़ा अच्छा चाह रही थी, चाहे किसी और के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे अपनी औलाद के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन मेरी उस इंटेंशन को समझा नहीं गया और उसको या वो अपने अंजाम को वैसे नहीं पहुंचा मेरा काम जैसे मैं समझ रही थी कि पहुंचेगा. तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद द अदर पर्सन, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट. Finding faults. Victim mindset यहाँ से शुरू होता है. Not taking the responsibility of our own selves. कहना ये, you know what? Check your ego. I needed to check my ego big time. क्योंकि मेरे दिमाग में ये था, I'm a very positive person. और मैं तो सोचती बड़ा अच्छा हूँ और मैं तो सोचती सबके लिए अच्छा हूँ. मैं तो और मैं कहती भी थी, मेरा भी प्रॉब्लम है. और मैं कहती भी थी मैं बहुत फेयर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती और मैं झूठ टॉलरेट नहीं करती. ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलती इरम बेबी, बहुत अच्छी बात है. झूठ, ये भी झूठ है कि तुम झूठ नहीं बोलती. बोलती हो जब तुम्हें बोलना पड़ जाए तो तुम बोलती हो अपने. या एंड दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है झूठ बोलना या तुम उसकी बेस पे स्टोरीज नहीं बनाते, ये तुम्हारी सच्चाई है. ओके फाइन, दैट डज नॉट मेक यू अ सेंट and that does not make you susceptible to never making a mistake. और ज़रूरी नहीं, जो मेरा हिटिंग पॉइंट था ना, जो मुझे जिसको कहते हैं ना चपेट लगी ज़ोर से रियलाइजेशन की, वो ये थी कि बेटा सिर्फ एक आप ही हैं दुनिया में. मतलब बस अल्लाह ने आप ही को दिमाग दिया हुआ है और बस आप ही अच्छा सोच सकती हैं, बस आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है. दूसरे को नहीं, दूसरे को अल्लाह ने कोई अक्ल नहीं दी हुई, उसका कोई दिल नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है. जस्ट बिकॉज उसकी सोच आपकी सोच के साथ मैच नहीं करी तो क्या वो सोचने के काबिल, मतलब आप उसको मतलब कि ओवरलुक कर देंगी. ईगो मेरे केस में ये, हाँ, ये मेरे केस में भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है कि ये जो कमेंट वाली बात भी, आई थिंक मुझे इसलिए, एक तो खैर वो है कि बिल्कुल वो वहाँ तो एम्पैथी देनी है कि जहाँ एक इंसान आके बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है, ये वो आके कुछ फजूल सी बात कर दे. बट लाइक जहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है वहाँ भी आई एम नॉट गुड विद कॉन्फ्लिक्ट. वो उसकी वजह शायद यही है कि ईगो प्रॉब्लम, उस पर काम करना चाहिए, कर रही हूँ. वो सारी ज़िंदगी का कर रहेगा. ह्यूमिलिटी इज़ अ स्किल जो कब्र तक साथ जाती है. नॉलेज गेन करना एक होता है, सिर्फ नॉलेज गेन करना. अब हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में, हम एज ऑफ नॉलेज में नहीं है. हमारे जो सहाबा कराम थे वो एज ऑफ नॉलेज में थे, जो हमारे ताबईन थे, ताबईन थे, वो एज ऑफ नॉलेज में थे, वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं थे. हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में और एज ऑफ ईगोइज्म में. ठीक है ना. अब थैंक यू टू आवर सोशल मीडिया. तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मैं किसको सुनती हूँ? अपने आप को. क्योंकि मेरा काम है तो मैं अपनी वीडियो सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, मैं अपने आप को ही सबसे ज़्यादा देखती हूँ. क्योंकि भाई सेल्फ एनालिसिस हो रहा था. पर अगर किसी को ये नहीं पता कि ये इरम का काम है तो वो क्या सोचेगा, ये क्या कर रही है. नार्सिसिस्ट है यार, इसको अपना भी अच्छा लगता है. इट्स नॉट दैट. लेकिन अगेन बहुत सारे लेयर्स हैं. पर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि ये सेट रूल है. मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि इरम, तुमने हर बंदे को इस लायक और इस काबिल समझना है कि वो रब के हुजूर, रब के करीब है. हर बंदा जो है उसको ना उसके टाइम से अकल आनी है. तुम और मैं आज से, वैसे तो आप मुझसे मेरे ख्याल से काफ़ी छोटे हो, almost decade से ऊपर ही छोटे हो. तो yeah, because I'm 41, right? You look very young, mashallah, very beautiful. Thank you. Mashallah, तुम्हारा कला same to you. नहीं, I mean it. माशाल्लाह, तुम्हारा कला same to you. मैंने मुझे एकदम से रियलाइज, मैं तुम्हारी तरफ देखा नहीं तो पता नहीं. It might have sound. नहीं. लेकिन I was saying कि if we would have met 10 years ago, we were what, 22? I was what, like 30 something, and it would not have meshed. We would not have meshed well, right? बिल्कुल. No. मैंने अपनी जर्नी शुरू नहीं की थी, तुमने अपनी जर्नी शुरू नहीं की थी. ठीक है.
ہم آج ملے کیوں؟ کیونکہ رب نے ہمیں ملا ہے. ہمارے پیتھس ڈفرینٹ ہیں, ہمارے چائلڈہڈس ڈفرینٹ ہیں, ہماری اسٹوریز ڈفرینٹ ہیں, لیکن ایوری تھنگ سیمس فیملیئر, relatable, familiar. We're sitting here, we're talking, I'm enjoying this conversation. Alhamdulillah, I'm enjoying being in your energy is beautiful. تو الحمدللہ وقت ہوتا ہے, لوگ غلط صحیح برے اچھے اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں چل رہے ہوتے ہیں. دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اچھے لوگوں سے ملائے رکھنا. آج سے 20 سال پہلے I was not a very اچھے لوگ. Honestly, I was very self-centered teenager, 22-year-old young bride جس کو like پتہ نہیں میں ہی شاید دنیا کی پرنسس کوئین ہوں. اور ماما کو مذاق کرتی ہوں, میں کہتی ماما لائف نے اتنا پٹخ پٹخ کے مارا ہے, اتنا پٹخ کے مارا ہے کہ نا عقل آ گئی ہے کہ آپ نا کوئی چیز نہیں ہو, آپ کچھ نہیں ہو. میری فلسفی اب یہ ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, مٹی خاک ہو. مٹی خاک یہ ہو. بہت اچھی ایکسرسائز ہے. آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ ٹو. گراؤنڈنگ کہ ہم کیا ہے اور ہمارا کیا وہ ہے, ہمارا اصل کیا ہے. بالکل ہمارا اصل بس یہی ہے, مٹی خاک ہے. تو تمہارا یہ لفظ مجھے اچھا لگا. اینڈ یا سائیکالوجی میں یہ ہے گراؤنڈ یور سیلف, اینڈ دین میں ہے گراؤنڈ یور سیلف. ہیوملٹی از دا نمبر 1 مارکر ٹریڈ کہ ناؤ یو آر آن دا کریکٹ پاتھ. اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پہ رحمت کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. یہ میں نے پڑھا تھا. اور دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ ہیوملٹی کے ساتھ, یہ نہیں کہ مجھے 4 آیتیں آ گئی ہیں تو میں اب تمہیں بھی جھاڑوں, اس کو بھی جھاڑوں, اس کو بھی جھاڑوں. بالکل. اور دین جھاڑوں بھی اور ساتھ تمہارا تو بالکل ایسے کر دوں کہ ہاں تمہیں کیا پتا, تمہیں تو کچھ نہیں پتا. تو جب آئی واز گوئنگ ٹو تفسیر کلاس, اور وہاں میں نے یہ کرا, دیکھیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ دیں اور میرے والدین کو دین کی سمجھ دیں, کیونکہ دین کی سمجھ اللہ سب کو نہیں دیتا. اور ایک اور اس میں بہت اچھی بات ہے کہ مجھے دین کے غرور سے بچا, مجھے علم کے غرور سے بچا. جو ابھی ہم ایگو کی بات کر رہے تھے کہ علم کا بھی ایک غرور ہوتا ہے نا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے, مجھے سب کچھ پتہ ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ہے لوگوں میں, یہ بہت کامن ہے کہ, اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے سیکھنے میں, اور مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہے یہ بات کہنے میں. اگر میں کبھی کچھ کہہ رہی, میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے سائیکالوجی کا, بٹ آئی ایم لرننگ بیکاز آئی لائک ٹو لرن اینڈ آئی لائک ٹو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے, تو میں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں. اب مجھے لوگ اکثر ہی آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوری ڈگری ہوتی ہے 4 سال کی اور یہ 2-3 سال کے کورس سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہاں بہت فرق پڑتا ہے. ہاں تو آپ کے پاس پوری ڈگری ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے, اینڈ یو نو ایوری تھنگ, مطلب آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ کی فیلڈ ہے, میں کسی اور فیلڈ سے ہوں. میں صرف کوشش کر رہی ہوں. جو یہ آ کے کہتا ہے نا ہاں تم ڈگری نہیں لے رہے ہو, دیکھو میں مانتی ہوں ڈگری ہوتی ہے, ہاں بالکل, ڈگری, بٹ آئی ایم سیلف لرن مائی سیلف. آئی ہیو ریڈ ہنڈریڈز آف بکس. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی ڈگری کورس میں ہوتی تو میں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی تھیں, اور اتنے شوق سے نہیں پڑھنی تھی جتنے شوق سے میں نے پڑھ لی ہیں. اور یہ جو ہم شوق سے سیکھتے ہیں نا, جیسے کہ اس کی بیوٹی الگ ہوتی ہے. لائک میرے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے, بٹ آئی اسٹل وڈ لو ٹو ریڈ یور بک, وڈ لو ٹو ریڈ اینی پیرنٹنگ بک, اینی سائیکالوجی بک. تو جو یہ کام ہم انٹرسٹ سے کرتے ہیں, اپنے شوق سے کرتے ہیں, اپنی گروتھ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھروں کے لیے, اپنے ریلیشن شپس کے لیے, اس کی ایک الگ بیوٹی ہوتی ہے. اب یہ جو آپ فیئر بیسڈ کہہ رہے ہیں, وہ آئی تھنک پرابیبلی یہی ہوتا ہے کہ میرے کوچنگ سیشنز وہ, اور مجھے امپوسٹر ہے تو میں کانسٹنٹلی ان سارے جو بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ پروفیشنل ہیلپ ضرور لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی تسلی ہو گئی مجھ سے بات کر کے, اچھی بات ہے, لیکن اگر میں کہیں بھی یہ نوٹس کرتی ہوں کہ کسی کا چائلڈہڈ ٹراما یا کچھ ہے, آئیڈینٹیفائی تو کر سکتی ہوں. اب اتنی تو قابل ہو گئی ہوں 1 سال پڑھ کے, کوچز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہماری کوچنگ ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرو, تو میں ایٹ لیسٹ ان کو ریفر تو کر سکتی ہوں نا. اور اگر میں وہ اب جس طرح جو آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس بیسس پہ کریں, تو اگر میں وہ بند کر دوں سیشنز, تو پھر کتنے لوگوں کو جو میرے تھرو تھیراپی شروع کروا رہے ہیں وہ تو بند ہو جائے گا نا. تو میں تو چینل ہوں, میں آئی کال مائی سیلف لیڈر, کہ مجھ تک چلے, میں کسی کے لیے راستہ ہی بن جاؤں. تو تو تھینک یو سو مچ ایرا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنا اچھا لگا اور مجھے کتنی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور میں نے آج بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا. ابھی اس سیشن سے پہلے میں نے ایک پرسنل سیشن لیا ہے ان سے, جس میں میں نے ان سے اپنے سارے ڈاؤٹس اور اسٹریسز ڈسکس کیے ہیں. اور ہمیشہ میں یہ اپنی دوست سے بھی کہتی تھی, ناٹ بیکاز یو آر ہیئر, میں تعریف کر رہی ہوں, بٹ دیر از سم تھنگ ویری کامنگ ان یور پریزنس,
اینڈ ان یور وائس کہ جب بھی میں آپ کو سنتی تھی ویڈیوز میں, اور ریئل میں تو سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی ہیلنگ ہو گئی ہے, لیکن جب میں ویڈیوز میں بھی سنتی تھی تو یو نو وہ جو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے, کہ وہ میری پرسنالٹی میں تھوڑی سی انگزائٹی ہے, تو جب میں پیرنٹنگ کو لے کے نا میری زندگی میں ہمیشہ ہی اسٹریس رہا ہے, تو اس دور میں جب میں سنتی تھی نا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلی ہو جاتی تھی کہ نو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ میں نہیں کر سکتی. بہت پازیٹیو افیکٹ آتا تھا سن کر. تو آئی ایم شیور آپ کی بک پڑھ کے تو کیا ہی وہ ہوگا. تو ہمیں جو لوگ ہمارے لسنرز ہیں ضرور آپ لوگ یہ کہاں اویلیبل ہے آپ تھوڑا سا بتا دیں. ہاں یہ پاکستان میں اویلیبل ہے ریڈنگس پہ, readings.com PK پہ, readings.com PK ہم وہ بھی ٹیگ کر دیں گے. ہاں اور کیا کہتے ہیں ویسے یہ امیزون پہ ہے, ہمیں باہر بھی کافی لوگ سنتے ہیں جو ہاں انٹرنیشنل جو ہمارے لسنرز ہیں وہ. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو امیزون والی بک ہے نا یہ بیسکلی ریوائزڈ ایڈیشن ہے مئی والی ایڈیشن کا. اوکے ٹھیک ہے, اور اس میں بلکہ زیادہ کوچنگ ٹپس ہیں اباؤٹ کوگنیٹو ڈسٹورشنز. سو اف یو آر ابراڈ اینڈ اف یو کین مینیج, ایون اف یو کین مینیج Kindle, Kindle پہ ہے یہ. اور اگر انڈیا میں آڈینس سن رہے ہیں تو انڈیا میں علم اسٹور پر بھی ہے. سو اینڈ ناؤ ماشاء اللہ میں 21 اکتوبر کو اس کو اردو میں لانچ کر رہی ہوں. اردو کی بک بھی تیار ہے الحمد للہ. تھینک یو سو مچ. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی, پاکستانی جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, پلیز آپ لوگ جو اردو آڈینس پڑھنے والی جو اردو آڈینس ہے ان کے لیے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ہم لنک بھی کر دیں گے ریڈنگز, ہم ارم کی پروفائل بھی لنک کر دیں گے تاکہ جو لوگ, آئی ایم شیور آپ لوگ اس ایپیسوڈ کے بعد تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو سننے کے بعد کوئی ان کا چینل جوائن نہ کریں. تو ہمیں ضرور بتائیے گا کامنٹس میں آج کی کانورسیشن آپ لوگوں کو کیسی لگی. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.